پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہے، ضرورت سے زائد ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، حالات خراب ہیں، حالات کا ایک ہی حل ہے، ضرورت سے زائد ہے وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں، حالات خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ پاکستان میں جو عمراء ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، میں کہتا ہوں وہ اگر ضرورت سے سوا نکال دے تو کوئی ملک میں غریب بھی نہ رہے، ملک میں کوئی قرضہ بھی نہ رہے، لیکن نہیں، تجوریاں بھرتے جا رہے ہیں، مہنگائی اور یہ ذخیرہ اندوزی بڑھ رہی ہے، جتنے ٹریڈر بیٹھے ہوئے مال رکھ کے روک کے بیٹھے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بس رو رہے ہیں الگ سے۔ ایک آیا میرے پاس، کہنے لگا صاحب بہت ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ میں نے کہا آپ کے گھر کا خرچ کتنا ہے؟ کہنے 2 لاکھ۔ میں نے کہا سال کا کتنا ہو گیا؟ کہنے 24 لاکھ۔ میں نے کہا آپ کی عمر 50 سال ہے، 20 سال اور بھی زندہ رہ لیں تو 20 سال کے کتنے بنے گے؟ 4 کروڑ 80 لاکھ روپے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہ کرو 20 سال تو یہ آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ کے پاس جو میں جانتا ہوں نا جو کچھ ہے اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کھلی کرا لو تو آپ 20 سال کچھ بھی نہ کرو تو بہت ہے۔ لیکن رونے کی عادت ہمارے یہاں لوگوں کی جاتی نہیں ہے، ہم مر گئے، لٹ گئے۔ اور بھائی لوگوں کا قرض لے کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کو نہیں دیتے آپ، چیزیں رکھ کے بیٹھے ہوئے، کھلی کرائیں گے بھائی لاس ہو جائے، لاس ہو جائے گا۔ آپ نے 30 ڈیز پہ کسی سے چیز خریدی ہوئی ہے، 40 ڈیز پہ کسی سے سامان خریدا ہے، کوئی چیز بیچو گے لاس ہوگا۔ قرض اتارنا واجب ہے، قرض اتارنا، ہمارے یہاں لوگ قرض لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ اور یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ قرض دار کو تھوڑی مہلت دے دے، اگر وہ غریب ہے اس کے پاس نہیں ہے اس کو موقع دے، اس پہ بھی اجر ہے۔ لیکن ایک شخص کے پاس ہے، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ کھلی نہیں کراتا۔ بھائی ضرورت سے سوا ہے، کھلا کرا لو، اپنی زندگی کو آسان کرو، صفائی کرنا شروع کریں اپنی چیزوں کی، جیب کی صفائی کریں، بینک اکاؤنٹ کو دیکھیں۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ ضرورت سے زائد نکالیں، لوگوں کو دینا شروع کریں، اپنے لیے رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ سارا اٹھا کے دے دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مال کا 2.5% زکوٰۃ تو سبھی نکالتے ہیں، فرض ہے، لیکن کبھی اپنی وائٹ منی سے بھی کسی کو دے دیں، وہ تو حکم شریعت ہے، وہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد ہے دے دیں، یہ بھی تو ترغیب ہے نا۔ اگرچہ ضرورت سے زائد دینا مطلب آپ کو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں وہ دینا فرض نہیں ہے، لیکن دے دیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ میری تمام بزنس کمیونٹی کے لیے گزارش ہے کہ سنیں تجارت کس کو کہتے ہیں، کہ ابھی اعلان ہونے والا ہے، آپ جو ہے وہ پہلے سے سپلائی روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہے، جب ریٹ بڑھ جاتے ہیں وہی چیز پھر باہر آ جاتی ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا، میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے اس میں جواب بھی ہے۔ اور مدینہ شریف میں ایک دفعہ اجناس کی قلت ہو گئی، سامان کی قلت ہو گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 500 اونٹوں پر مشتمل سامان تجارت مدینے پہنچا، لدا ہوا سامان، تو سارے مدینے کے تاجر جمع ہو گئے، کہا بھائی چلو مال آ گیا، کہا عثمان اپنا مال ہمیں بیچو، 1% نفع لے لو، ہمیں بیچ دو۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے، اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے، کہ بھائی 2% لے لو، کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، بھائی 3% لے لو، ایک اور نے کہا 4% لے لو، آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے 5%۔ 6 مدینے کے سارے تاجر چپ ہو گئے، کہنے لگے عثمان اس پورے بازار میں تو کوئی ایسا شخص نہیں جو اس سے زیادہ تمہیں نفع دے سکے، وہ کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا اللہ۔ آپ نے فرمایا مدینے میں ویسے ہی اناج کی قلت ہے، میں تمہیں بیچوں گا، تم اپنا پروفٹ رکھ کے پھر بیچو گے، اور ویسے ہی قلت ہے تو سوچو اس کے پرائس کہاں پہنچیں گے،
اور مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوگی، اس لیے میں یہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے بانٹ دیا سارا۔ یہ ہے تجارت کے اصول کہ اگر مسلمان کسی چیز میں مطلب پریشان ہیں اور آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو پہلے تو وہ نکال دو یار، دے دو۔ آپ نے سستی قیمت میں خریدا ہوا ہے، آپ نے اسٹور کیا ہوا ہے، انوینٹری اتنی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس، سارا مال نکال دو، نئے پرائس پہ آئے گا، سب کو پتا ہوگا بھئی آیا ہے، اب نئے پرائس پہ بک رہا۔ لیکن ہمارے یہاں ذخیرہ اندوزی کی جو حالت ہے، وہ پھر وہ سارے پیسے ڈاکٹر کے پاس ادھر ادھر ہاسپٹل میں نکل جاتے ہیں، رہتا ان کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اوپر سے وہ جو ڈنڈی ہے، 100 روپے کا پیٹرول ڈلواؤ 98 پہ جا کے وہ رک جاتا ہے۔ وہ بھائی یہ 2 روپے کون دے گا اس کا حساب؟ ایک ایک پائی کا وہاں حساب ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ فرماتا ہے ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ وہاں کیسے دو گے تم جب 98 پہ روک دیتے ہو، 99 پہ روک دیا؟ بھئی ایک اگر اوپر چلا جائے گا تو وہ تو سوا دینا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تول زیادہ دو، کبھی کم نہ دو۔ ہر پیٹرول پمپ پہ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک کہ کوئی ایک آدھ اشارہ اوپر کر دے، ایک آدھ پوائنٹ زیادہ کر دے۔ 98 99 97 روک دیا بھائی زیادہ کریں گے اور زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرے، آپ اس کا حساب کیسے دو گے اس پائی کا؟ یہ وہ پیٹرول پمپ مالکان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے پمپ پہ جو یہ ایک ایک روپیہ، ایک ایک 4 آنے 8 آنے جو ہیں، یہ کیسے لوگوں کو لوٹاؤ گے قیامت کے دن؟ اپنا ناپ پورا کرو، اگر دینا ہے تو پورا دو۔ وہ جو ڈنڈی لگتی ہے وہ تو الگ ہے، یہ تو سامنے والا بھی پورا نہیں دیتا۔ جو ناپ تول کے اندر وہ ڈنڈی مارتے ہیں وہ الگ ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جو نظر آ رہا ہے معاشرے میں، یہ جو ہم پہ طرح طرح کے آفتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ناپ تول میں ڈنڈی مارنا شروع کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔